جب ہیون سانگ آیا تو اس نے اپنی کتاب میں فیان نے بھی ذکر کیا، لیکن اس نے صرف نام لکھا ہے، لیکن ہیون سانگ نے اپنی کتاب میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں ان کا ایک تھا وہ مذہبی بدھ مت کا لکھاری تتھاگت، تو اس نے یہاں اپنے رسائل اس جو اسٹوپا ہے اس کی خانقاہ میں بیٹھ کر لکھے تھے۔ تو کسی زمانے میں ایک عورت آئی تو اس کے جو یہ خانقاہ ہے وہ یہ اجڑی ہوئی تھی اور یہاں جھاڑ جنکار پڑی ہوئی تھی، تو اس عورت نے یہاں جھاڑو دیا، پھر یہاں پھول بکیرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بیماری لگی ہوئی تھی وہ بیماری ختم کی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو بدھ جو تھے وہ لوگ یہاں مسلسل آتے رہے۔ اچھا راج صاحب یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ یہاں کسی نے اپنی سر پیش کیا، قربانی دی، وہ کیا سٹوری ہے؟ وہ اس نے لکھا ہے، فیان نے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں کہ یہ جو اسٹوپا ہے یہ یہاں بدھا نے اپنے کسی پہلے جنم میں جب وہ ایک دفعہ پہلے کہیں جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوا تھا، تو یہاں ایک بھوکے شیر کے بچے تھے، تو اس نے اپنا سر جو ہے وہ ان شیر کے بچوں کو پیش کیا، تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ اس وجہ سے اس کو ٹک سرا کہتے ہیں، یعنی اپنا سار کاٹ کر اس نے اچھا راج صاحب اس میں ایک جو چیز مجھے اس میں نظر آ رہی ہے، دلچسپ چیز ہے، ایک سائڈ تو اس کی بالکل وہ پلر بھی گریک ٹائپ اور اس طرح، اور یہ میڈیول ٹائم کا اسٹوپا ہے، یہ تو سمجھ آ گیا ہے۔ یہ آدھا کیوں کٹا ہوا ہے؟ یہ اس کی تھوڑی سی ہمیں بتائیں گے، زلزلے میں چلا گیا، موسمی اثرات نے اس کے اوپر کام کیا، لیکن جتنا یہ پختہ پلیٹ فارم ہے، اگر موسمی اثرات یا زلزلہ ہوتا تو یہ اس سائڈ والا بھی گر جانا تھا، تو اس کے متعلق آپ کی معلومات ہیں؟ جی میری معلومات ہیں، خود میں تواریخ میں لکھا ہے، بلکہ وہ گنیش داس وڈیرا تھا، اس نے سکھوں کے آخری پیریڈ میں ایک کتاب لکھی تھی، چار باغ پنجاب، تو اس نے بھی اس میں ذکر کیا، کہتا ہے کہ یہاں کا ایک مقامی راجہ تھا، تو ہمارے اس علاقے میں ایک لوکل روایت موجود تھی کہ اس کے اندر جو ہے ایک گھوڑا ہے سونے کا، اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سونے کی دلہن بیٹھی ہوئی ہے، تو جو آدمی اس کو یہاں لوکل جو لوگوں کی تو وہ مکھن کی روٹی بنا کر جو دے گا تو اس کو وہ حکومت کی طرف سے پیش کی جائے گی۔ تو بہرحال وہ تو ایک کہانی تھی، لیکن یہاں کا جو مقامی راجہ تھا تو اس راجہ نے اس کو جو ہے ایک طرف سے کھدوا کر وہ اندر سے تلاش کیے کہ اس کے اندر وہ کیا پڑا ہے، سونا زیورات، سونا تلاش کرنے کے چکر میں جب کہ وہ اندر گئے تو اس کے اندر کچھ ہڈیاں تھیں اور کچھ موتی اور کچھ سکے اور کچھ چیزیں ایسی پڑی ہوئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ عیش وغیرہ ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں تھا۔ اگر پورا کمپلیٹ اس کو کر دیتے اس کو، اور میرے خیال اتنی خوبصورت بلڈنگ ٹیکسلا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جی یہ بھی جو کیا ہے یہ 1912 میں سر جان مارشل نے اس کو کیا ہے، ورنہ جی یہ جو تھا یہ تو گرا ہوا تھا، یہ تھوڑی سی اس کی یہ جو عام کھڑے ہیں یہاں، یہ خانقاہ کی تھوڑی سی کھدائی، اور یہ اوپر جو کھدائی کر کے پھر وہ چنائی جو کروائی، یہ سر جان مارشل نے آج سے 113 سال پہلے کروائی ہے، اور اس کے بعد نہ انگریزوں نے کوئی کام کروایا ہے، نہ ہمارے پاکستانی جو محکمہ سرگرمیہ ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا۔ اس کے ساتھ مونسٹری بھی، ہاں جی، اس کے ساتھ مونسٹری مونک کے جو ہے نا سیلز بنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ۔ اور دوستوں یہ جو اسٹوپا ہے یہ 4ویں-5ویں صدی کا ہے، اونیکس پیریڈ سے پہلے کا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا جو چائنیز سیاح آئے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، اور اس سے لوکل جو تھی مشہور جو ہمیشہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سونا دفن ہے، فلاں جگہ گھوڑا ہے سونے کا، فلاں جگہ فلاں ہے، تو اسی طرح آج سے 150-200 سال پہلے یہاں کا جو راجہ تھا، اور وہ یہ اسٹوپا اسی کے اعتاب کا سونے ڈھونڈنے کے چکر میں یہ آدھا کٹ ہو گیا۔ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اسٹوپا موسمی اثرات یا زلزلوں کی وجہ سے کوئی اس طرح ہوا یہ گر گیا، لیکن یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ کسی نے خزانے کی تلاش میں آدھا اسٹوپا ہی کاٹ دیا۔ اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو سر جان مارشل تھا یا اس سے پہلے کننگھم تھا، وہ آئے تھے، وہ انہوں نے کہا یہ جو گندھارا تہذیب ہے اس کے یہ آثار ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ چھپے ہوئے تھے، یہ اسٹوپا تو نظر آ رہا تھا میرے خیال میں، تو ان کو کسی کو پہلے کسی نے کہا کہ یہ والا یہ گندھارا تہذیب کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ سٹوپوں کو یا اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ بات تھی ٹیکسلا کا قدیم شہر دریافت کرنے کی۔ ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ جو قدیم جو تاریخ دان تھے، خصوصاً یورپین جو اس کے ساتھ آئے تھے، سکندر اعظم کے ساتھ ایرین مکسیتھن وغیرہ جو بھی آئے تھے، انہوں نے چونکہ ٹیکسلا کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، تو میں دیکھتا ہوں میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں جو انگریز سیاح مغلیہ پیریڈ میں یا سکھوں کے دورانی پیریڈ میں یہاں آتے رہے، وہ ٹیکسلا کو ڈھونڈتے رہے
किसी ने लिखा है कि वो हसन अब्दाल के मकाम पर था, किसी ने कहा वो पिंडी के मकाम पर था, किसी ने कहा वो मनकाला के मकाम पर था। मुख्तलिफ जो हैं वो उनकी राय थी इसके बारे में, लेकिन क्लियर कट ये बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि ये दरिया सिंध के और जेहलम के दरमियान में है। ये स्तूपा छुपा हुआ नहीं था, नजर आ रहा था, लेकिन ये नहीं समझा। छुपा हुआ था ये भी नहीं, ये छुपा हुआ नहीं था, ये ओपन था। टेक्सले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने धर्मारिजिका से स्तूपे से जब खुदाई करवाई तो वहाँ उसको एक चांदी का पतरा मिला था। ठीक है। तो उस पर टेक्सला का नाम जो है वो लिखा हुआ था। तो उसके बाद जो रिसर्च हुई और फिर इस जगह को टेक्सला करार दिया गया। ठीक है। और फिर जब 1910 में 12 में इधर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई तो उसने इन आसार कदीमा को टेक्सला डिक्लेयर किया। और उसके बाद सबसे पहले जो है टेक्सला जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम पहले था सरायकाला स्टेशन। और उसी के दौर में 1910 में अवेलिया को लैंड दी गई तो इसका नाम जो है टेक्सला जंक्शन रखा गया। और उसके बाद फिर टेक्सला म्यूजियम और टेक्सला क्रिश्चियन अस्पताल, ये टेक्सला का नाम। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि ये उस टाइम जो दौर था तो ये जो मोड़ा मरादू स्तूपा है वो पहाड़ों के अंदर है, उसका अगर देखा जाए तो ये सामने नज़र आता है, तो ये आपस में कोई कनेक्शन भी होता था इनका उस टाइम, वो पुराने दौर की बात करता है। बहुत लोग ये कहते हैं, मैंने पुरानी किताब में पढ़ा था कि उनका अपना जो रवाबता था वो ऐसा था कि एक जगह से दूसरी चोटी पर, दूसरी से तीसरी पैगाम पहुंचाना। लेकिन मैंने देखा है कि इस खत्ते के मुख्तलिफ जगहों पर वो आप अगर पंचकट्ठा के नीचे देखें देहातों में तो वहाँ भी वो स्तूपे मौजूद हैं। उस्मान खटोड़ गांव में, रता पिंड में, बादल में, इस तरह मुख्तलिफ स्तूपे तो वो जगह जगह मौजूद हैं। क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है। एक कहानी है जी, बिल्कुल किस तरह है कि आप सरकाब से स्टार्ट करें रात को मशल या मिरर का इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ से आप मिनटों सेकंडों में गलगित तक सिग्नल दे सकते हैं। मैंने पढ़ा आप सिग्नल दे सकते हैं। ऐसे ही तो यहाँ से ये रिपर के पहाड़ है, वहाँ भी स्तूपे हैं। नहीं, ये नीचे मैदान में भी जगह जगह है। आपको जगह जगह यहाँ, क्योंकि ये ऊंची जगह है। मैंने मोड़ा मरादू में एक्सपीरियंस किया, मुझे उसने जब मैंने देखा ठीक है, मोड़ा मरादू से 30 डिग्री का गैप है, जब उसको मैंने देखा ना सामने तो ये स्तूपा नजर नहीं, वो ठीक है, आपकी बात तो मानने वाली है। इसका बड़ा तफसीली जिक्र ह्यूम सांग ने अपनी किताब में उसने रकबा बताया शहर से इतने फासले पर इतने। लेकिन ये है कि आप इनके दरमियान में देखें तो मैं आपको 10 दिखा सकता हूँ। जी जी, यही वो पर्पस नहीं हो सकता जो ये वो बात नहीं है, वो वैसी है अपनी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा जी, क्लोजिंग करें सर। जी थैंक यू जी। आज का हमारा ये सफ़र यहाँ बलट तोप स्तूपे पर एंड होता है। और आज का जो हमारा सफ़र है, टेक्सला बैठक में इमरान कुछ चले गए हैं, उनका काम था। और एक बहुत ही हमारा इल्मी दौरा जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पर राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब की लाइब्रेरी और म्यूज़ियम देख के और उनका जुनून देख के हमारे अंदर भी जो है ना वो रूह जो है ना कहती है कुछ ना कुछ करो। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहें और अल्लाह ताला की मदद हम सब के साथ।